بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ داستان ہے ایک غیر معمولی عظیم جرنیل کی جس نے فارس اور روم کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دیا، جسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ یہ کہانی ہے خالد بن ولید کی، جس نے مکہ کے ایک ایسے گھرانے میں آنکھ کھولی جو اپنی دولت، سخاوت اور فہم و فراست کے حوالے سے جانا جاتا تھا۔ آپ کے والد ولید بن مغیرہ کا شمار مکہ کے امراء میں ہوتا تھا اور آپ مکہ سے طائف تک پھیلے ہوئے باغات کے مالک تھے۔ فوجی مہارت میں بھی والد ولید بن مغیرہ کا جواب نہیں تھا۔ یوں آپ کو دولت اور فنون سپاہگری ورثے میں ملی۔ بڑے شاہانہ انداز میں آپ نے پرورش پائی، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور تیر اندازی بچپن میں ہی سیکھ لی۔ کشتی اور نیزہ بازی میں آپ کی مثال نہ تھی، لوگ انہیں میدان کا جادوگر کہتے تھے۔ میدان کھیل کا ہوتا یا جنگ کا، آپ اپنی ذہانت اور مہارت سے پانسا اپنے حق میں پلٹنے پر ماہر تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کشتی کے مقابلوں میں مکہ کے نامور پہلوانوں کو شکست دی۔ ایک بار مکہ میں ہونے والے کشتی کے مقابلوں میں آپ کے مد مقابل آپ کے ماموزاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے، جو مکہ کے نامور کشتی لڑنے والوں میں سمجھے جاتے تھے۔ مقابلہ کافی دیر جاری رہا، ہار جیت کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک آپ کا داؤ چل گیا اور آپ نے حضرت عمر فاروق کو اٹھا کر پٹخ دیا اور میدان آپ کے ہاتھ رہا۔ اسلام لانے سے پہلے آپ اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے تھے۔ اسلام لانے کا واقعہ آپ کی اپنی زبانی سنیے۔ خالد بن ولید فرماتے ہیں، میں اسلام قبول کرنے سے پہلے ہر مقابلے میں دین اسلام کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں یہ دعوت دیتے سنا کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، پتھر کے بتوں کی پوجا چھوڑ دو، تو میں نے محسوس کیا کہ یہ دعوت میری قوم کے لیے تباہ کن تھی جو سب بت پرست تھے۔ اس لیے انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کئی جنگوں میں حصہ لیا اور انہیں بہت نقصان پہنچایا۔ قریش کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیا، مسلمانوں کا مکہ میں رہنا ناممکن بنا دیا۔ آخرکار مسلمان مدینہ ہجرت کر گئے۔ دین کے تحفظ کے لیے مسلمانوں نے جوابی جنگ کی ٹھانی۔ غزوہ بدر کا معرکہ ہوا، جس میں قریش مکہ کے بہت سے سردار مارے گئے یا قیدی بنا لیے گئے۔ خالد بن ولید کو کیا معلوم تھا کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے آسمان سے مدد نازل فرمائی تھی۔ بدر کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے قریش مکہ نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کے خلاف ایک اور جنگ لڑی جائے۔ اسلام کو مٹانے کے لیے 3000 کی فوج تیار کر لی گئی اور ارد گرد کے قبائل سے مسلمانوں کے خلاف دشمنی کا معاہدہ کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ 3 ہجری 625 عیسوی کو احد کے مقام پر مسلمانوں سے سامنا ہوا، جن کی تعداد 700 تھی۔ رسول پاک نے حضرت عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز جبل رماد پر مقرر کیے اور ساتھ یہ بھی ہدایت دی کہ تم کسی بھی صورت اپنی جگہ نہ چھوڑنا، چاہے ہم جیتیں یا ہاریں۔ جنگ کے آغاز میں مسلمان کامیاب ہو رہے تھے اور قریش پسپا ہو گئے۔ جب پہاڑی پر موجود تیر اندازوں نے قریش کے خیموں میں مال غنیمت دیکھا تو سمجھے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، اور حضرت عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود 40 تیر انداز جبل رماد چھوڑ کر نیچے آ گئے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خالد بن ولید نے ایک لمبا چکر کاٹ کر پیچھے سے حملہ کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن جبیر اور ان کے پہاڑی پر موجود ساتھیوں نے بہادری سے لڑائی کی مگر شہید ہو گئے، اور ان کی شہادت کے بعد جنگ کا رخ بدل گیا۔ مسلمانوں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے اور آپ نے بددعا دے دی۔ آپ کی زبان مبارک سے نکل گیا، اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ خون سے رنگ دیا۔ اور پھر سورۃ آل عمران کی آیات نازل ہوئیں۔ سورۃ آل عمران کی 59 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دنیاوی لالچ کی بجائے دین اور رسولوں کو مقدم رکھنا چاہیے تھا۔ ہر آزمائش میں اللہ پر بھروسہ اور صبر ضروری ہے، اور آیت نمبر 128 میں آپ کی بددعا کے جواب میں کہا کہ اے نبی، آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو انہیں معاف فرما دے یا عذاب دے دے۔ اور اللہ نے اس بت پرست کو ایسی ہدایت دی کہ نبی کی جس زبان سے بددعا نکلی تھی اسی زبان سے انہیں سیف اللہ کا لقب بھی دلوا دیا۔ ناظرین، 5 ہجری 627 عیسوی میں غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، مدینہ منورہ میں لڑی گئی۔ اس میں قریش مکہ کے ساتھ بہت سے قبائل مسلمانوں کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید اور قریش کے لوگوں نے طے کیا تھا کہ وہ متحد ہو کر مدینہ پر حملہ کریں گے اور مدینہ کو لوٹ کر مسلمانوں کو غلام بنا کر مکہ واپس لے جائیں گے۔ لیکن جب یہ لشکر مدینہ پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ مسلمانوں نے شہر کو بچانے کے لیے اس کے ارد گرد ایک چوڑی خندق کھود لی ہے۔ خالد بن ولید جنگجو کے لیے یہ عسکری تدبیر بالکل نئی تھی۔ بار بار کوشش کے باوجود وہ یہ خندق جو 4.5 میٹر گہری اور 9 میٹر چوڑی تھی پار نہ کر سکے۔
سکے اور 25 دن تک مدینہ کا محاصرہ کرنے کے باوجود شہر میں داخل نہ ہو سکے۔ پھر اللہ نے ایک شدید آندھی بھیجی اور طوفان بھیجا جس سے ان کے خیمے الٹ گئے اور کفار واپس مکہ لوٹ گئے۔ یہ کفار کی آخری بڑی کوشش تھی، اس کے بعد وہ مسلمانوں کے خلاف کوئی کھلے عام بڑا حملہ نہ کر سکے۔ 6 ہجری 628 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ روانہ ہوتے ہیں۔ آپ کو امید تھی کہ قریش مکہ عمرہ کی ادائیگی سے نہیں روکیں گے، لیکن خالد بن ولید نے انہیں حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا اور اس صلح نامے کو تحریری شکل دے دی گئی۔ خالد بن ولید دیکھ رہے تھے کہ مسلمان کس طرح رسول اللہ پر جان چھڑکتے ہیں۔ ان پر ایک شدید مایوسی طاری تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ اسلام کی سچائی کو پوری طرح محسوس کرنے لگے تھے۔ کبھی کبھی سوچتے کہ کیا مسلمانوں کے ساتھ وہ غیبی طاقت ہے؟ کیا محمد عربی واقعی اللہ کے رسول ہے؟ آپ سوچ رہے تھے کہ اب تک اسلام کے مخالفین نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں 28 بار للکارا ہے، مگر اپنی تمام تر عددی برتری اور بہتر جنگی ساز و سامان کے باوجود ذلت اٹھائی ہے۔ اسلام کی روشنی آپ کو اپنے اندر جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ اسی کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ صلح حدیبیہ کو 1 برس بیت چکا تھا تو معاہدے کے مطابق رسول اللہ اپنے جانثاروں کے ساتھ عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ میں داخل ہوئے۔ حضرت خالد بن ولید الجھے ذہن کے ساتھ مکہ سے نکل گئے تاکہ وہ یہ منظر نہ دیکھ سکیں۔ مکہ میں 3 دن قیام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید سے پوچھا، افسوس خالد میرے پاس نہیں آیا، اگر وہ آتا تو ہم اس کا پرتپاک خیر مقدم کرتے۔ خالد جیسے شخص کو اسلام سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق رسول اللہ نے خالد بن ولید کے قبول اسلام کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کو بہت ڈھونڈا مگر نہ ملے۔ آخرکار ایک خط اپنے بھائی کے نام لکھا کہ پیارے بھائی، ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں پوچھا تھا کہ خالد کہاں ہے، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں ایک روز خالد کو آپ کے پاس ضرور لے کر آؤں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ میرا ذہین بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم رہے۔ حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ بھائی کا خط پڑھ کر میرے دل کی حالت بدل گئی اور میں رسول کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کو بےتاب ہو گیا۔ مکہ کے کئی بااثر افراد کو حال دل سنایا مگر کسی نے قبول اسلام کے حوالے سے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو دل کا حال سنایا، وہ بھی اسلام قبول کرنا چاہتے تھے۔ یوں حضرت خالد بن ولید اور حضرت عثمان بن طلحہ حضور کریم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے مکہ سے مدینہ روانہ ہو گئے۔ راستے میں عمر بن عاص سے ملاقات ہوئی جو حبشہ سے آ رہے تھے۔ خالد بن ولید سے پوچھا، اے ابو سلیمان، کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا قبول اسلام کے ارادے سے مدینے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص نے بتایا کہ وہ بھی یہی ارادہ رکھتے ہیں۔ 31 مئی 8 ہجری 628 عیسوی کا دن اسلامی تاریخ میں بہت اہمیت رکھتا ہے جب اسلام کے 2 عظیم جرنیل خالد بن ولید اور عمر بن عاص حضرت عثمان بن طلحہ کے ساتھ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضور پاک نے انہیں دور سے دیکھا تو مسکرانے لگے اور اس وقت تک مسکراتے رہے جب تک یہ تینوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں پہنچ گئے۔ انہوں نے آ کر خدمت اقدس میں سلام عرض کیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے حق میں دعا فرمائی کہ اے اللہ خالد کو بخش دے اور اس پر رحم فرما، یا الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما، بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ اسلام لانے کے بعد اسلام کی دفاع کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جانے کا کہتے فوراً تعمیل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی حق کی خاطر لڑتے ہوئے گزاری۔ پوری زندگی میں بہت مشکل لمحات بھی آئے مگر انہوں نے خوف اور نا امیدی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ انہوں نے جنگی تاریخ میں ایسے کارنامے سر انجام دیے کہ دنیا دنگ رہ گئی۔ آپ کی شجاعت، جرأت اور ہمت کا اعتراف دشمن نے بھی کیا ہے۔ ایک جرمن فوج کے سپہ سالار سے پوچھا گیا کہ آپ کی کامیابی کا کیا راز ہے تو اس نے فوراً کہا کہ میں میدان جنگ میں مسلم جرنیل خالد بن ولید کے طریقے اپناتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک مدبر سپہ سالار تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کیسر و کسریٰ ان کے قدموں میں آ گرے۔ روم اور فارس کے جنگی وسائل ان کے راستے کی دیوار نہ بنے۔ ایک موقع پر آپ نے رومیوں سے کہا کہ تم اپنی تعداد اور اسلحہ پر نہ جانا، جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے۔ ہر مارکہ حق کو باطل میں فتوحات نے ان کے قدم چومے اور 100 لڑائیاں لڑیں اور شکست کسی بھی میدان میں ان کے نزدیک نہ آ سکی۔ ناصرین، صلح حدیبیہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں اور حکمرانوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے قاصد بھیجے۔ آپ نے حضرت حارث بن عمیر کو بصرہ جو اس وقت شام کے علاقے میں تھا کے حاکم حارث بن ابی شمر کے پاس دعوت اسلام کا خط دے کر بھیجا تھا۔ بصرہ اس وقت کیسر روم ہرقل کے ماتحت ایک اہم شہر تھا۔
جب آپ بلقا کے علاقے موتا پہنچے تو وہاں کے عیسائی حاکم شرجیل بن عمرو نے انہیں گرفتار کر کے سفارتی آداب کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شہید کر ڈالا۔ یہ اعلان جنگ تھا۔ جب حارث بن عمیر کی شہادت کی خبر رسول اللہ تک پہنچی تو آپ بے حد دکھی ہوئے۔ آپ نے زید بن حارث کو 3000 مجاہدین کے ساتھ حضرت حارث بن عمیر کے خون کا حساب لینے کے لیے موتا کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ اس جنگ کے لیے آپ نے 3 کمانڈرز مقرر کیے اور لشکر روانہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر دشمن سے لڑتے ہوئے حضرت زید بن حارثہ شہید ہو جائے تو لشکر اسلام حضرت جعفر بن ابی طالب کی زیر قیادت لڑے، اگر وہ بھی شہید ہو جائے تو اسلامی فوج کی قیادت حضرت عبداللہ بن رواحہ سنبھال لے، اگر وہ بھی خالق حقیقی سے جا ملے تو مسلمان جسے چاہے سالار لشکر چن لے۔ شرجیل بن عمرو کو جب اسلامی فوج روانہ ہونے کی اطلاع ملی تو اس نے زور و شور سے جنگی تیاریاں شروع کر دی، ساتھ ہی روم کے بادشاہ سے مدد طلب کی جو اتفاق سے ایک بڑے لشکر کے ساتھ اسی علاقے میں موجود تھا۔ کیسر روم نے 1,00,000 فوجی شرجیل کی مدد کے لیے بھیج دیے۔ اسلامی لشکر جب موتا کے قریب پہنچا تو اسے دشمن کی اتنی بڑی تعداد اور وسیع پیمانے پر جنگی تیاریوں کا پتہ چلا۔ صورتحال کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حالات سے آگاہ کر کے مدینہ امداد کی درخواست کی جائے۔ اس موقع پر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، ہمیں دشمن کی تعداد کی کیا پرواہ، ہماری تو یہ دلی خواہش ہے کہ اللہ کے دین کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں اور شہادت کا رتبہ پائیں۔ ہمارا بھروسہ تو صرف اللہ پر ہے، اٹھو اللہ کا نام لو اور 2 کامیابیوں فتح یا شہادت میں سے ایک حاصل کر لو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی تقریر سن کر مجاہدین دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ ایک طرف 3000 مسلمان تھے تو دوسری طرف بہترین جنگی ساز و سامان سے لیس 1 سے 2 لاکھ تک رومی اور عیسائی فوجی تھے۔ حضرت زید بن حارث نے سفید اسلامی پرچم تھام کر دشمن پر بھرپور حملہ کیا اور میدان جنگ میں بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید کی شہادت کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے جھنڈا سنبھالا اور رومی فوج پر زبردست حملہ کیا۔ وہ گھوڑے سے اتر کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے اور تنہا کئی رومی فوجیوں کو جہنم واصل کیا، مگر مشکل یہ تھی کہ کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ ان کا ایک سپاہی مرتا تو اس کی جگہ 10 تازہ دم سپاہی مقابلے پر آ جاتے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بہادری کی نئی تاریخ رقم کر رہے تھے کہ ایک رومی فوجی نے اچانک حملہ کر کے آپ کا دایاں بازو شہید کر دیا۔ انہوں نے اسلامی پرچم کو دوسرے ہاتھ میں لیا، جب دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا تو انہوں نے پرچم کو اپنے بازو اور سینے سے چمٹا لیا تاکہ اسلامی فوج کا جھنڈا نیچے نہ گرے۔ آخرکار دشمن نے ان پر نیزوں اور تلواروں سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ جب وہ شہید ہوئے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جسم پر 80 سے زائد زخم تھے اور کوئی بھی زخم پیٹھ پر نہ تھا۔ ناظرین، حضرت جعفر کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی فوج کی قیادت سنبھال لی اور دشمن پر ایسے وار کیے کہ جو سامنے آیا جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ دشمن دور سے تیر اور برچھیوں سے وار کرنے لگا۔ ایک دشمن کی پھینکی ہوئی برچھی آپ کے سینے میں لگی اور آپ کی آرزوئے شہادت بھی پوری ہو گئی۔ حضرت ثاقب بن ارقم نے جھنڈا اٹھا لیا اور بلند آواز میں بولے، اے خالد بن ولید، آپ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ اس مشکل ترین وقت میں آپ ہی قیادت کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں۔ مجھ سمیت سبھی کی خواہش ہے کہ یہ ذمہ داری آپ سنبھالیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ حضرت خالد بن ولید نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لے لیا اور جب میدان جنگ میں یہ سب ہو رہا تھا تو رسول پاک مدینہ میں بیٹھ کر صحابہ کرام کو ان تینوں اصحاب کی شہادت کی خبر دے رہے تھے۔ آپ کے لیے زمین سمیٹ دی گئی تھی، گویا آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، پہلے جھنڈا حضرت زید نے پکڑا، وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ وہی حضرت زید تھے جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا۔ پھر حضرت جعفر بن ابی طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے اور جن کے بارے میں بخاری میں آتا ہے کہ ان کی 2 بازو کٹ گئے تو اللہ نے انہیں 2 پر عطا کر دیے، اور رسول پاک فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں جنت میں اڑتے دیکھا، اسی وجہ سے انہیں جعفر طیار کہا جاتا تھا۔ اور نجاشی کے دربار میں آپ نے ہی سورت مریم کی تلاوت کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب جعفر کو شہید کر دیا گیا اور عبداللہ بن رواحہ نے پرچم سنبھال لیا، پھر انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کو مسلمانوں نے اپنا امیر چن لیا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح فرمائی۔ حضرت خالد بن ولید نے فوج کی قیادت سنبھالتے ہی اتنی شدت سے حملہ کیا کہ جو سامنے آیا اپنی جان سے گیا۔ آپ نے اس لڑائی میں لڑتے لڑتے دشمن پر 9 تلواریں توڑ دیں۔ لڑائی کے دوسرے روز فنون حرب کے ماہر خالد بن ولید نے ایک حیرت انگیز جنگی چال چلی۔ آپ نے رات کے وقت مجاہدین کی ترتیب بدل دی۔ پہلے روز جو مجاہد اگلی صفوں میں لڑ رہے تھے آپ انہیں پیچھے لے گئے،
دونوں بازوؤں پر لڑنے والے سپاہیوں کو بھی باہم بدل دیا اور چند گھڑ سواروں کو کہا کہ وہ اسلامی فوج کے آخر میں بس گھوڑے دوڑا کر گرد و غبار اڑاتے رہیں۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ دشمن یہ سمجھا کہ مسلمانوں کو تازہ دم فوجی دستوں کی مدد پہنچ گئی ہے۔ پھر انہوں نے دوسرے دن لڑائی شروع ہوتے ہی زوردار حملہ کیا اور رومیوں اور عیسائیوں کے چھکے چھڑا دیے، اور ساتھ ہی بڑی مہارت کے ساتھ حضرت خالد بن ولید نے اپنی فوج کو پیچھے سرکانا شروع کیا اور بڑی احتیاط سے اپنی فوج کو دشمن کے نرغے سے نکال لائے، کیونکہ اسلامی فوج پوری طرح دشمن کے گھیرے میں آ چکی تھی۔ رومی فوجی مسلمانوں کی فوج سے 60 گنا زیادہ تھی۔ اسلامی فوج کو رومیوں سے بچا کر لے آنا خالد بن ولید کا بہت بڑا کارنامہ تھا۔ مسلمان فوج کا نقصان بھی کم سے کم ہوا اور تینوں عظیم صحابہ کرام کی قبریں موجودہ اردن کے ایک علاقے میں موتا کے میدان میں موجود ہیں۔ جب حضرت خالد بن ولید اسلامی فوج کے ساتھ مدینہ پہنچے تو آپ کا زبردست استقبال ہوا، اور ناظرین یہی وہ معرکہ حق و باطل تھا جس میں خالد بن ولید نے اپنی بے مثال شجاعت، حیران کن جنگی حکمت عملی اور قیامت خیز تلوار بازی کے باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیف اللہ کا لقب پایا۔ فتح مکہ اسلام کی تاریخ کا وہ سنہری باب ہے جو 8 ہجری 630 عیسوی میں پیش آیا، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو بغیر خون بہائے فتح کیا۔ آپ نے 10,000 صحابہ کرام پر مشتمل ایک لشکر تیار کیا اور رمضان المبارک 8 ہجری میں مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ مکہ میں داخلہ پرامن ہو۔ حضرت خالد بن ولید جنوب کی طرف سے داخل ہوئے، حضرت زبیر بن عوام مغرب کی طرف سے، حضرت سعد بن عبادہ مشرق سے، اور خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شمال کی سمت سے مکہ میں داخل ہوئے۔ کفار نے زیادہ مزاحمت نہیں کی، لیکن بنو خزاعہ اور دیگر قبائل نے خالد بن ولید کے دستے پر حملہ کیا۔ خالد بن ولید نے بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے چند دشمنوں کو قتل کیا اور باقی فرار ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد رسول پاک نے بت پرستی کے خاتمے کے لیے بہت سے اقدامات کیے، جن میں سب سے اہم واقعہ قبیلہ قریش کے اہم بت عزا کو منہدم کرنے کا تھا۔ عزا تمام مشرک قبائل کا ایک مشہور بت تھا، اسے طاقت اور خوشحالی کی دیوی سمجھا جاتا تھا۔ مشرکین پتھر کی اس دیوی کے حضور طاقت کے حصول اور مالی آسودگی حاصل کرنے کے لیے چڑھاوے چڑھاتے اور گڑ گڑاتے تھے۔ یہ بت طائف کے قریب وادی نخلہ کے اندر ایک مخصوص مندر کے اندر رکھا گیا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ نخلہ جائیں اور عزا کے مندر کو مسمار کر کے بت کو تباہ کر دیں۔ حضرت خالد بن ولید 30 فوجیوں کے ساتھ وادی نخلہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب 25 رمضان المبارک کو اس مندر میں داخل ہوئے اور سامنے چبوترے پر رکھے ہوئے عزا کے بت کو ایک ہی وار میں زمین بوس کر دیا اور رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر خبر دی کہ عزا کو خاک میں ملا آیا ہوں۔ رسول پاک نے فرمایا، نہیں خالد، تم عزا تک نہیں پہنچ سکے، واپس جاؤ اور اصل بت توڑو۔ مشرکین نے طاقت کی دیوی کی حفاظت کے لیے 2 بت بنا رکھے تھے، ایک اصلی اور ایک نقلی۔ حضرت خالد بن ولید رسول اللہ کا حکم پا کر فوراً واپس پلٹ گئے۔ آپ کو واپس آتے دیکھ کر مندر کا پروہت بھاگ گیا اور جاتے جاتے عزا کے گلے میں تلوار ڈال گیا کہ طاقت کی دیوی خود خالد بن ولید سے نمٹ لے گی۔ بت کے محافظہ ایک عورت نے خالد بن ولید کو روکنے کی کوشش کی۔ خالد نے تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا اور تلوار کے دوسرے وار سے خوشحالی اور طاقت کی دیوی کو پاش پاش کر دیا۔ ناظرین، فتح مکہ سے 15 روز بعد رسول پاک کو خبر ملی کہ حوازن اور ثقیف کے قبائل مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری میں مصروف ہیں، جن کی قیادت مالک بن عوف نصری کر رہا ہے۔ رسول پاک 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے روانہ ہوئے۔ یہ لشکر اس وقت تک کا سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا۔ بعض صحابہ نے فخریہ کہہ دیا کہ آج ہم شکست نہیں کھا سکیں گے۔ یہ اعتماد کسی حد تک غرور میں بدل گیا اور آزمائش کا سبب بنا۔ رسول پاک 27 جنوری 630 عیسوی کو مکہ سے روانہ ہوئے اور 31 جنوری کو حنین کی گہری وادی میں اتر گئے۔ مالک بن عوف نے مسلمانوں کی آمد کی خبر پا کر انتہائی چالاکی سے اپنی فوج کو وادی میں یوں چھپا دیا کہ مسلمانوں کو اس کی خبر نہ ہو سکی۔ اسلامی لشکر کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے، جو 1 فروری 630 عیسوی کو گھات میں چھپے دشمن سے بے خبر وادی حنین کے تنگ درے میں داخل ہوئے۔ طاق میں بیٹھے دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی۔ مسلمانوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ دوسری طرف مجاہدین کا دستہ جس راستے میں داخل ہو چکا تھا وہ بہت تنگ تھا۔ اسلامی لشکر پر چاروں طرف سے تیر برس رہے تھے۔ مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا تھا کہ ہراول دستے میں بھگدڑ مچ گئی۔ گھوڑے بے قابو ہو کر الٹ گئے۔ حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو پکار رہے تھے اور ساتھ ہی چند ساتھیوں کی مدد سے حملہ آوروں کو روکنے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن کوئی آپ کی آواز نہیں سن رہا تھا۔ ہراول دستے کے پیچھے آنے والا اسلامی لشکر بھی دشمن کے تیروں کی زد میں آ چکا تھا۔ ہراول دستہ پسپا ہوتے ہی اسلامی لشکر سے ٹکرایا تو شدید افراتفری پھیل گئی۔ اس افراتفری میں صرف رسول پاک اور چند اکابر صحابہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عباس جو بلند آواز رکھتے تھے، رسول اللہ نے حکم دیا کہ وہ مہاجرین اور انصار کو بلائیں۔ حضرت عباس نے پکارا، اے بیت رضوان والے صحابہ،
اے بدر والے صحابہ کہاں جا رہے ہو، آؤ رسول اللہ کے پاس آؤ۔ یہ صدا سنتے ہی مسلمانوں کو ہوش آیا اور وہ پلٹنے لگے۔ اس کے بعد صحابہ نے زبردست حملہ کیا اور جنگ کا پانسا پلٹنے لگا۔ رسول پاک کی نظریں خالد بن ولید پر پڑیں جو زخموں سے چور تھے، اور آپ کے حکم سے حضرت خالد بن ولید کے جسم سے تیر نکال کر پٹی باندھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد اٹھو، مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے۔ رسول اللہ کے ان الفاظ نے خالد بن ولید کے جسم میں ایک نئی روح پھونک دی۔ آپ اٹھ کھڑے ہوئے، تلوار سنبھالی اور دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حریف قبائل کے کئی سردار خالد بن ولید کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ ہی دیر بعد دشمن آگے بھاگ رہا تھا اور خالد بن ولید کا دستہ ان کے تعاقب میں تھا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں ملنی شروع ہوئی کہ رومی فوجیں جمع کر رہے ہیں اور حملے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ رسول پاک نے خود اپنی طرف سے اقدام فرمانے کے لیے مسلمانوں میں اعلان کروا دیا اور اس جنگ میں جانا سب کے لیے لازمی قرار دے دیا گیا۔ شدید گرمی اور قحط کے باوجود 30,000 فوجیوں پر مشتمل اسلامی لشکر رسول اللہ کی قیادت میں کیسر روم کی سرکوبی کے لیے شام کے سرحدی مقام تبوک پر موجود تھا۔ اور جب ہرقل کو یہ خبر ملی کہ اسلامی لشکر کی قیادت خود رسول اللہ کر رہے ہیں تو ہمارے خوف کے اس کے اعصاب جواب دے گئے اور وہ مقابلے کے لیے نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 20 دن تبوک میں قیام فرمایا۔ رومی لشکر کے فرار سے آس پاس کے غیر مسلم سرداروں اور قبائل پر اسلامی لشکر کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وفاداری کا یقین دلانے لگے۔ مگر دومت الجندل کے حاکم عقیدر بن عبد المالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا پیغام بھیجا۔ آپ نے خالد بن ولید کو عقیدر کے مقابلے کے لیے روانہ کیا اور ہدایت فرمائی کہ عقیدر کو زندہ پکڑ کر لانا ہے۔ حضرت خالد بن ولید 400 سواروں کے ساتھ دومت الجندل کی طرف روانہ ہوئے۔ صحرائی راستہ بے حد دشوار گزار تھا۔ آپ جذبہ عشق رسول سے سرشار اپنے سواروں کی ہمت بندھاتے ہوئے دومت الجندل کے نواح میں پہنچ گئے، جہاں سے شہر کی فصیل صاف نظر آ رہی تھی۔ خالد بن ولید کو بتا دیا گیا تھا کہ عقیدر شکار کا بہت شوقین ہے اور رات کو ہرن کے شکار کے لیے اپنے قلعے سے باہر نکلتا ہے۔ خالد بن ولید نے چند سواروں کے ساتھ قلعے کے قریب گھات لگا لی۔ جیسے ہی عقیدر شکار کے لیے باہر نکلا اور تھوڑا آگے آیا تو خالد بن ولید اور آپ کے ساتھیوں نے حملہ کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ اسے باندھ کر اسی کے گھوڑے پر لاد کر دربار نبوی میں لے آئے۔ عقیدر نے اپنے رویے کی معافی مانگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اس شرط پر رہا کیا کہ وہ خود مدینہ میں پیش ہو کر شرائط صلح پیش کرے گا۔ رسول اللہ نے چند روز وہاں قیام کیا اور دسمبر 630 عیسوی کو مدینہ منورہ واپس تشریف لے آئے۔ جب رسول پاک 12 ربیع الاول 8 جون 632 عیسوی کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تو یہ وہ وقت تھا جب مسلمان اپنے پیارے نبی کے غم میں نڈھال تھے۔ ان کے حوصلے بکھر گئے تھے۔ ان نازک حالات میں کچھ ایسے سنگین مسائل پیدا ہوئے کہ اسلامی سلطنت کا وجود بھی خطرے میں نظر آنے لگا تھا۔ رسول اللہ کے انتقال کے بعد اکابرین اسلام نے ذمہ داری حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر ڈال دی تھی۔ اس وقت ایک طرف تو رسول اللہ کی جدائی کے غم نے مسلمانوں کو توڑ رکھا تھا، تو دوسری طرف کئی قبائل جن کا ایمان ابھی پختہ نہیں ہوا تھا یا انہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، رسول پاک کی رحلت کی خبر سن کر مرتد ہو گئے۔ کئی جھوٹے نبی بن بیٹھے، کوئی زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گیا تو کوئی دیگر ارکان اسلام سے فرار حاصل کرنا چاہتا تھا۔ ان بدترین حالات میں حضرت ابوبکر صدیق ہمت اور حوصلے سے کام لیتے ہوئے اسلام کے خلاف اٹھنے والے طوفان کے خلاف ڈٹ گئے۔ آپ نے اسلام دشمنوں اور نبوت کے دعوے داروں سے نمٹنے کے لیے 11 لشکر ترتیب دیے۔ پہلے لشکر کا سپہ سالار خالد بن ولید تھے۔ آپ نے سب سے پہلے طلحہ بن خویلد سے نمٹنے کا فیصلہ کیا، جو قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھتا تھا اور مرتد ہو کر نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا تھا اور اپنی مکارانہ اور سحر انگیز باتوں سے لوگوں کے ذہنوں پر قبضہ کر رکھا تھا۔ خالد بن ولید اس فتنے کو جلد از جلد ختم کرنا چاہتے تھے اور مہینوں کا سفر دنوں میں طے کرتے ہوئے اس کے سر پر جا پہنچے۔ یہ بڑے مکار لوگ تھے، ایک طرف شکست کھاتے تو پھر جمع ہو کر مقابلے پر آ جاتے۔ آخرکار شکست پر شکست ان کے حوصلوں کو ختم کرنے لگی اور جب ان کی افرادی قوت بھی کم ہونے لگی تو انہوں نے اپنی ساری قوت یکجا کرتے ہوئے حضرت خالد بن ولید سے فیصلہ کن لڑائی کا ارادہ کر لیا۔ خالد بن ولید بھی یہی چاہتے تھے کہ اس کذاب کے سارے ہواری ایک جگہ اکٹھے ہوں تو اس فتنے کو ختم کر دیں۔ آخر وہ وقت بھی آ گیا۔ اللہ کی تلوار بجلی کی طرح حرکت میں آئی اور دشمنوں کی صفیں پلٹ دی۔ اسلامی لشکر کا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ طلحہ بن خویلد اور اس کے ساتھی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ طلحہ شام کی طرف بھاگ نکلا اور بعض روایت کے مطابق اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں دوبارہ اسلام قبول کر لیا اور اسلامی لشکر میں شامل ہو کر حصہ لیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے قبیلہ بنو تمیم کے سردار مالک بن نویرہ کا رخ کیا۔ رسول پاک کے وصال کے بعد مالک بن نویرہ نے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر دیا تھا اور مسلمان لشکر کے خلاف لڑنے پر آمادہ تھا۔ خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمان مجاہدین نے منکرین زکوٰۃ پر حملہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے منکروں اور مرتدوں کا یہ گروہ میدان چھوڑ کر بھاگ گیا اور بھاگنے والوں میں سے اکثریت مجاہدین کے ہاتھوں ماری گئی۔ مرنے والوں میں مالک بن نویرہ بھی شامل تھا۔
اس کے بعد خالد بن ولید نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب رسول کریم کی نبوت کا چرچا ہوا اور اسلام پورے عرب میں پھیلنے لگا تو مسیلمہ کذاب جو بنو حنیفہ قبیلے سے تعلق رکھتا تھا اور نجد کے علاقے میں رہتا تھا، وہ بھی رسول پاک سے ملنے مدینے آیا، رسول اللہ سے ملاقات کی اور واپس جا کر خود نبی بن بیٹھا اور نبوت کا دعویٰ کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ کو خط لکھا کہ میں بھی نبی ہوں، عرب کا آدھا حصہ آپ کا اور آدھا میرا، نعوذ باللہ۔ اس نے یمامہ میں ایک لشکر ترتیب دے رکھا تھا جو نہ صرف تعداد کے لحاظ سے بڑا لشکر تھا بلکہ جدید جنگی سامان سے بھی لیس تھا۔ اس کے پاس 40,000 جنگجو موجود تھے۔ جب مسیلمہ کذاب کو حضرت خالد بن ولید کی خبر ہوئی تو اپنی فوج کے ہمراہ میدان جنگ میں اترا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ایک اونچی جگہ پر روک لیا، یہاں سے آپ دشمن لشکر پر اچھی طرح نظر رکھ سکتے تھے۔ مسیلمہ کذاب نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا اور جنگ کے لیے تیار ہو گیا۔ خالد بن ولید نے سب سے پہلے مسیلمہ کذاب اور اس کے پیروکاروں کو دین حق کی دعوت دی۔ جواب میں اس کذاب نے بھی مسلمانوں کو اپنے خود ساختہ دین کی طرف بلایا۔ پھر دونوں لشکر آمنے سامنے صف آرا ہو گئے۔ مسیلمہ کذاب ایک جنگی ماہر تھا، اس نے ایک چال چلی تاکہ مجاہدین تھک جائیں تو ان پر دائیں بائیں حملہ کر کے ختم کر دیا جائے۔ اس کے برعکس خالد بن ولید نے سامنے سے سیدھا حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اپنی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف حضرت ابو حذیفہ تھے تو دوسرے بازو کی کمان حضرت زید بن خطاب کے پاس تھی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بھائی تھے۔ ناظرین، مسیلمہ کذاب اور اسلامی لشکر کے درمیان ایسی خونریز جنگ کا آغاز ہوا جس کی مثال اس سے پہلے کی اسلامی تاریخ میں نہیں ملتی۔ کذابی لشکر نے مسلمانوں کو للکارا تو جواب میں حضرت زید بن خطاب آئے۔ سخت مقابلہ ہوا۔ مسلمان مجاہدین خالد بن ولید کی قیادت میں بڑھ چڑھ کر کذابی لشکر پر حملے کر رہے تھے۔ مسیلمہ کذاب اپنے لشکر کو دفاعی انداز میں لڑا رہا تھا تاکہ مسلمان تھک جائیں۔ جنگ میں بے پناہ شدت پائی جاتی تھی۔ مجاہدین کیونکہ تعداد میں کم تھے اس لیے انہوں نے جارحانہ حکمت عملی اپنا رکھی تھی، اس لیے ان پر آہستہ آہستہ تھکن غالب آنے لگی۔ مسیلمہ اسی لمحے کے انتظار میں تھا۔ اس نے تازہ دم دستے بھیج دیے جو مجاہدین پر حملہ کرنے لگے اور مجاہدین پر دباؤ بڑھا دیا۔ لشکر اسلام حملوں کی شدت سے پسپا ہونے لگا۔ مسلمانوں کی پسپائی کی وجہ صرف یہ نہیں تھی کہ وہ تعداد میں کم تھے اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے بے شمار ایسی جنگیں لڑی جن میں دشمنوں کی تعداد مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ اس پسپائی کی وجہ مسلمانوں میں بد نظمی اور اختلاف کا پیدا ہونا تھا۔ مہاجرین اور انصار اس بحث میں پڑ گئے کہ ان میں زیادہ بہادر کون ہے۔ یہ انتہائی نازک وقت تھا۔ دشمن کا دباؤ بڑھ رہا تھا اور اسلامی لشکر میں شکست کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ حضرت زید بن خطاب، حضرت ثابت بن قیس اور حضرت ابو حذیفہ جیسے جلیل القدر صحابہ 70 حفاظ قرآن سمیت شہید ہو چکے تھے۔ اس لمحے خالد بن ولید آگے بڑھے، جن کے بارے میں اہل عرب کہا کرتے تھے کہ وہ جنگ کا پانسا پلٹنے میں اور ہاری ہوئی جنگ جیتنے میں بے مثال تھے، اور جن کے بارے میں رسول اللہ نے ہاتھ بلند کر کے دعا مانگی تھی کہ اے پروردگار، خالد تیری تلوار ہے، اسے ہمیشہ فتح نصیب فرمانا۔ حضرت خالد بن ولید نے یہ جھگڑا یوں نمٹایا کہ مہاجرین کا لشکر الگ بنا دیا اور انصار کا الگ، اور تیسرا لشکر بدوؤں کا ترتیب دے دیا اور کہا کہ ثابت کرو کہ کون زیادہ بہادر ہے اور اللہ کے قریب ہے۔ پھر آپ مسلمانوں سے یوں مخاطب ہوئے، اللہ کے مجاہدوں، ہم نے میدان جنگ میں باہمی اتحاد کو نظر انداز کیا ہے، اٹھو اور دشمن پر جوابی حملہ کرو۔ اگر ایک گروہ پر دشمن کا دباؤ بڑھ جائے تو دوسرا اس کی مدد کرے۔ ہم نے آج ثابت کرنا ہے کہ مسیلمہ کی نبوت جھوٹی ہے۔ یاد رکھو، اگر ہم آج شکست کھا گئے تو جھوٹی نبوت تم پر مسلط ہو جائے گی، ہم مسیلمہ کے غلام اور ہماری عورتیں مرتدین کی لونڈیاں ہوں گی۔ حضرت خالد بن ولید کے خطا کے بعد تمام لشکر نے قسمیں کھائیں کہ وہ آخری دم تک لڑیں گے۔ پھر اسلامی لشکر اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے بڑھ چڑھ کر حملے کر رہے تھے۔ مورخین کے مطابق مسلمانوں کو ایسا سخت اور خون ریز معرکہ کبھی پیش نہ آیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے صورتحال کا تجزیہ کیا کہ جب تک مسیلمہ کذاب نہیں مارا جاتا دشمن کو ہرانا محال ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر حضرت خالد بن ولید دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ دشمن کے نامی گرامی جنگجو حضرت خالد کی تلوار کا نشانہ بنے۔ آپ دشمنوں کو مارتے کاٹتے مرتدین کے قلب تک جا پہنچے اور مسیلمہ کذاب کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسیلمہ کذاب جو اپنے سورماؤں کو حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں گاجر مولی کی طرح کٹتے دیکھ چکا تھا اور آپ کی جنگی مہارتوں سے بھی واقف تھا، گھبرا کر اپنے محافظوں کے حلقے میں لشکر کے مزید اندر چلا گیا۔ خالد بن ولید نے پلٹ کر مجاہدین کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود مسیلمہ کے محافظ دستے پر ٹوٹ پڑے جو خالد بن ولید کی تلوار سے تہس نہس ہو گیا۔ مورخین کے مطابق یہ لڑائی اس قدر خونریز تھی کہ جس گھاٹی پر یہ لڑائی ہو رہی تھی اس کا نام بھی خون کی گھاٹی پڑ گیا۔ مرتدین کی ایک بڑی جماعت نے حدیقۃ الرحمن نامی باغ میں پناہ لی۔ یہ قلعہ نامی باغ تھا جس کا دروازہ بے حد مضبوط تھا۔ خالد بن ولید دشمن کا تعاقب کرتے ہوئے باغ کے دروازے تک پہنچ چکے تھے
اور سوچ رہے تھے کہ دروازے کو کیسے توڑا جائے یا کھولا جائے کہ ایک بہادر صحابی برا بن مالک نے ایک جرأت مندانہ تجویز دی کہ انہیں باغ کی دیوار کے اوپر پھینک دیا جائے تاکہ وہ اندر جا کر دروازہ کھول سکیں۔ کئی صحابہ نے اپنے مضبوط ڈھالوں کو جوڑ کر ایک پلیٹ فارم بنایا تاکہ اونچائی پر پہنچ سکیں، اور پھر کچھ صحابہ نے انہیں اچھال کر اندر پہنچا دیا۔ آپ نے اندر کود کر سپاہیوں کا گھیرا تلوار کے زور پر توڑ کر باغ کا دروازہ کھول دیا۔ پھر اسلامی لشکر سیلاب کی مانند باغ میں داخل ہو گیا۔ یہاں مرتدین اتنی بڑی تعداد میں مارے گئے کہ باغ حدیقۃ الرحمن کا نام حدیقۃ الموت پڑ گیا۔ مسیلمہ کذاب نے بھاگنے کی کوشش کی تو وحشی بن حرب کی برچھی کا شکار ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب کی موت دیکھ کر مرتدین کا بچا ہوا لشکر بھاگ کھڑا ہوا، اور یوں اسلامی تاریخ کی خون ریز ترین جنگ یمامہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، اب خالد بن ولید کی نظریں الہیرا نامی شہر پر تھیں جو عراق میں دریائے فرات کے قریب بسا ہوا تھا۔ یہ لوگ آتش پرست تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے 18,000 کے لشکر کے ساتھ عراق میں داخل ہو کر قازمہ، ابلا اور انبار جیسے علاقوں کو فتح کر لیا تھا۔ ان فتوحات کے بعد حضرت خالد بن ولید نے ہیرا کی طرف پیش قدمی کی۔ ہیرا ایک مضبوط شہر تھا، اس کے 4 قلعے تھے۔ ان چاروں قلعوں کو فتح کرنا ناگزیر تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے سب سے پہلے قلعہ داروں کو قبول اسلام یا جزیہ کی ادائیگی کا پیغام بھیجا۔ جواب میں چاروں نے بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے اپنی فوج کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے مختلف سمتوں سے حملہ کیا تاکہ دشمن کے پاس بچاؤ کا موقع نہ رہے۔ ایک طرف تو قلعوں کی دیواروں سے مجاہدین پر تیروں اور منجنیقوں کے ذریعے پتھر کے گولے برسائے جا رہے تھے، تو دوسری طرف مجاہدین کے بلندی کی طرف چلائے جانے والا تیر کارگر نہیں ہو رہے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے ایک حکمت عملی کے تحت ماہر تیر انداز منتخب کیے اور انہیں کہا کہ وہ اپنا خیال رکھتے ہوئے فصیل کے قریب ہو کر فصیل پر موجود نگرانوں کو نشانہ بنائے۔ اس حکمت عملی کے نتیجے میں فصیل پر پہرا دیتے ہوئے درجنوں سپاہی موت کے گھاٹ اتر گئے اور چاروں قلعے فتح ہو گئے۔ ہیرا کے عیسائی اور فارسی باشندوں نے جزیہ دینے پر آمادگی ظاہر کی، جو کہ 1,90,000 درہم سالانہ تھے، جبکہ بدلے میں اسلامی فوج نے ہیرا کی حفاظت کے معاہدے پر دستخط کیے، اور یوں ہیرا بغیر خون ریزی کے اسلامی خلافت کا حصہ بن گیا۔ آپ نے یہاں کا نظم و نسق مقامی کسبداروں کے پاس ہی رہنے دیا اور ساری توانائی ارد گرد کے علاقوں کو فتح کرنے میں لگا دی۔ اب حضرت خالد بن ولید مدائن کی طرف رخ کرنا چاہتے تھے کہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں پیغام بھیجا کہ جب تک ایاز بن غنم دومت الجندل کی مہم سر کر کے تم سے آ نہیں ملتا، مدائن کی طرف پیش قدمی نہ کرنا۔ خالد بن ولید علاقے کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ آپ کا خیال تھا کہ اگر مدائن کو یوں ہی چھوڑ دیا تو صدیوں کی شہنشاہیت کے زیر اثر رہنے والے ان آبادیوں میں بغاوت پھوٹ پڑے گی۔ ایک طرف تو وہ خلیفہ اول کے فیصلے کو نظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے، دوسری طرف مدائن کے حالات فوری کارروائی کے حق میں تھے، اور تیسری طرف یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا کہ ایاز بن غنم دومت الجندل کے خلاف کامیابی حاصل کر لیں گے یا نہیں۔ خالد بن ولید نے مجاہدین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اہل مدین تخت نشینی کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ صورتحال تقاضا کرتی ہے کہ دشمن کو طاقتور ہونے سے پہلے کچل دیا جائے۔ حضرت خالد بن ولید نے جون 633 عیسوی میں 9,000 مجاہدین کے ساتھ مدائن کا رخ کر لیا۔ آپ نے خندق کا جائزہ لیا اور جہاں خندق تنگ تھی وہاں بیمار اور کمزور اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا اور خندق پار کر گئے۔ مجوسی سپہ سالار نے اپنی فوج کے ایک حصے کو حکم دیا کہ وہ قلعہ سے نکل کر خندق پار کرتے مسلمانوں پر حملہ کرے۔ قلعے کا دروازہ کھلتے دیکھ کر مسلمانوں نے مجوسی سپاہیوں کو تحت دیکھ کر دیا اور ان کی لاشیں خندق میں ڈال دی اور یوں پل چوڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر قلعہ والوں نے سرنڈر کر دیا اور امان طلب کی۔ حضرت ایاز بن غنم دومت الجندل کی جنگ میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ آخرکار انہوں نے خالد بن ولید کو مدد کے لیے پکارا۔ آپ نے 6,000 منتخب بہادر سپاہیوں کو لیا اور برق رفتاری سے 10 دن میں دومت الجندل عقیدر بن عبد المالک کے سر پر پہنچ گئے۔ یہ وہی عقیدر تھا جس نے رسول پاک کے دور میں بھی اکڑ دکھائی تھی اور حضرت خالد بن ولید اسے زندہ پکڑ کر بارگاہ رسالت میں لے گئے تھے۔ رسول پاک کی وفات کے بعد یہ پھر مسلمانوں کے خلاف ہو گیا تھا۔ خالد بن ولید مدائن میں کام ادھورا چھوڑ کر آئے تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ دومت الجندل کا فیصلہ جلد ہی ہو جائے۔ آپ نے ایک دستے کو شاہراہ عرب پر مقرر کیا اور بہت شدت سے حملہ کیا۔ بہت سے عیسائی سرداروں کو گرفتار کیا۔ عقیدر نے قلعے کے اندر سے تازہ دم دستے بھجوا دیے۔ اب دشمنوں کا پلڑا بھاری ہو گیا اور ایاز بن غنم کا لشکر پسپا ہونے لگا۔ اس وقت خالد بن ولید ایاز بن غنم کی مدد کو نہ آئے بلکہ لا تعلق نظر آ رہے تھے۔ حضرت خالد کے اس رویے سے ایاز بن غنم پریشان اور دشمن حیران تھا۔ دشمن حضرت ایاز بن غنم کے لشکر کو دھکیلتے ہوئے کافی آگے لے جا چکا تھا اور اسے اب اپنی فتح سامنے نظر آ رہی تھی، لیکن اب وہ ہوا جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ خالد بن ولید دشمن کے عقب میں برق رفتاری کے ساتھ پہنچ کر خوفناک حملہ کر چکے تھے۔
اب میدان جنگ کا منظر کچھ یوں تھا کہ عیسائی لشکر کے سامنے ایاز بن غنم کے سپاہی تھے اور پیچھے اور سائیڈ سے حضرت خالد بن ولید کے لشکر نے گھیر رکھا تھا۔ حضرت ایاز بن غنم کو جب خالد بن ولید کی چال سمجھ آئی تو انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا تو دشمن پیچھے بھاگا، لیکن پیچھے کہاں بھاگتا، وہاں خالد بن ولید کا حملہ جاری تھا۔ اب سپاہی قلعہ میں پناہ لینے کی کوشش کرنے لگے۔ قلعے کے باہر ان کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ خالد نے ایک اور جنگی چال چلی اور پیچھے ہونے لگا۔ عقیدر قلعے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے بچے کچے سپاہیوں کے لیے قلعے کا دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ جب عیسائی لشکر قلعے میں داخل ہو رہا تھا تو خالد بن ولید بھی برق رفتاری سے ان کے پیچھے قلعے میں داخل ہو گئے، اور جب عقیدر اور اہل قلعہ کو ہوش ٹھکانے آئے تو قلعہ پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ عقیدر کو اس کے محافظوں سمیت گرفتار کر کے خالد بن ولید کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا، اے عقیدر، تو میرا نہیں بلکہ رسول اللہ کا مجرم ہے۔ تو نے ان سے بدعہدی کی، تمہیں معافی نہیں مل سکتی، اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید نے 100 جنگیں لڑی اور ساری جیتی، یہاں تک کہ غزوہ احد میں کافروں کی طرف سے آئے اور وہ جنگ بھی جیت گئے۔ ناصرین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے معزول کر دیا۔ اس وقت وہ جنگ یرموک میں مصروف تھے۔ اس کے بعد آپ ایک عام فوجی کی طرح اسلامی فوج میں شامل رہے۔ جب لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے ان کی معزولی کی وجہ پوچھی تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ میں نے خالد بن ولید کو کسی غلطی یا جرم کی سزا کے طور پر معزول نہیں کیا، بلکہ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ مسلمان کہیں یہ گمان نہ کر لیں کہ انہیں فتوحات خالد بن ولید کی وجہ سے ہو رہی ہیں، ہمیں فتوحات رب خالد کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ یہ عظیم جرنیل اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا کرتا رہا، زندگی پر دشمن سے لڑتا رہا، ان کے جسم پر کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں زخم کا نشان نہ ہو، لیکن اللہ کی قدرت، شہادت ان کے نصیب میں نہ تھی۔ دشمن جس کا نام سن کر کانپ جاتا تھا، وہ اپنی زندگی کے آخری دنوں میں موجودہ شام کے علاقے حمص میں لیٹا ہوا تھا اور آنسو بہاتے ہوئے غمگین انداز میں کہہ رہا تھا، افسوس، آج میں بستر کی موت مر رہا ہوں جیسے کوئی عام آدمی مر جاتا ہے۔ ان کی وفات 21 ہجری 642 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کو رسول اللہ نے اللہ کی تلوار کا لقب دیا تھا، پھر یہ تلوار کیسے ٹوٹتی؟ جب ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو ان کی والدہ نے غم سے ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، میرے بچے، تو بلا شبہ ہزاروں میں ایک تھا، شیر سے بڑھ کر دلیر تھا اور دریا سے بڑھ کر سخی تھا۔ تو نے امت مسلمہ کا دفاع اسی طرح کیا جس طرح شیر اپنے بچوں کی کیا کرتا ہے۔ اللہ کا سایہ تم پر سدا رہے۔ میری دلی دعا ہے کہ آخرت میں تجھے راحت، آرام اور چین نصیب ہو۔ میں تجھے رب کریم کے سپرد کرتی ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔